رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، ثلاثۃ یظلھم اللہ تحت ظلہ تحت ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ تین آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، اور جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا، من ہم یا رسول اللہ کے رسول کون ہوں گے وہ لوگ جن کو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من فرج علی مکروب من امتی واحیا سنتی واکثر الصلاۃ علیہ۔ بہت سارے اعمال وہ جو میں نے ساتھ میں گنائے، ہو سکتا ہے ہم نہ کر سکیں، لیکن یہ الگ الگ اعمال ہیں، ان میں سے کوئی بھی عمل کر کے اللہ کے عرش کا سایہ پا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون؟ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کون ہیں وہ تین جن کو کل قیامت میں اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فرج علی مکروب من امتی، میری امت کے کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کر دے۔ بچی کی شادی ہے، آدمی تنگ دستی میں مبتلا ہے، شادی کے کرنے کے لیے پریشان ہے، متوسط گھرانے کا ہے اور مڈل کلاس ہے، وہ سوال کرنے کی ہمت نہیں کرتا اور شادی کی سہولت بھی نہیں ہو پا رہی ہے، وہ تنگ دستی میں مبتلا ہے، تھوڑا سا تنگی محسوس کر رہا ہے، ہمارے اپنے معاشرے میں رہتا ہے، ہمارے اپنے خاندان کا فرد ہے، ہمارے پاس پڑوس میں رہتا ہے، ہم اس کو محسوس کریں کہ انسانوں کے حالات کو، ہمارے بزرگ حضرات فرماتے ہیں کہ لوگوں کے حالات کو سونگنا چاہیے، کہ آدمی حالات کو سونگے، معلوم کرے۔ دیکھنے میں تو ماشاءاللہ خوشحال گھرانے کے لگتے ہیں اور ماشاءاللہ یہ کھاتے پیتے نظر آتے ہیں، لیکن بچی کی شادی میں دیر ہو رہی ہے، تاخیر ہو رہی ہے، اور یہ دیر اور تاخیر کیوں ہو رہی ہے محسوس کر سکتے ہیں، حالات کو سونگ سکتے ہیں، اور خاموشی کے ساتھ میں، بغیر چرچے کے، بغیر تذکرے کے، بغیر شہرت کے، بغیر دھوم دھڑاکے کے، خاموشی کے ساتھ میں ان کی مدد کر دی، اور اس مدد کے نتیجے میں ان کا کام نکل گیا کہ من فرج علی مکروب من امتی، یہ میری امت کا ایک پریشان حال۔ وہ الگ الگ پریشانیاں ہو سکتی ہیں کہ قرض میں ڈوب گیا، نقصان ہو گیا، کاروبار میں دھوکہ ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، کہیں مال لگایا تھا وہ مال ڈوب گیا۔ آج خوشحال زندگی گزارنے والا اچانک وہ نیچے آ گیا ہے، اچانک وہ نیچے گر گیا ہے، اس کے گھر کے اندر سختی اور تنگی، مشقتیں اور فاقوں کا وقت آ گیا ہے، اور ہم چلتے پھرتے ان کے حالات کو دیکھ کر، معلوم کر کے، جیسے بزرگوں نے بتایا کہ سونگ کر بھی معلوم کر لے سکتے ہیں کہ کیا مشکلیں، کیا تنگیاں ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا من فرج علی مکروب من امتی، میری امت کے کسی پریشان حال کی پریشانی کے وقت پر مدد کر دی، اس کو ساتھ دے دیا، اس کو حوصلہ دلا دیا، اس کو ذرا سا ہمت دلا دی، اور اس کا کام پورا کرا دیا۔ بچی کی شادی ہو گئی، دل سے دعا نکلتی ہے۔ اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں بڑے لوگ، بزرگ حضرات، اللہ والے، اولیاء اللہ آتے ہیں تو لوگ مصافحہ کرتے ہیں، اور بڑے عقیدت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ میں مصافحہ کر کے خاص گزارش کرتے ہیں حضرت دعا کیجیے۔ کچھ لوگ ہاتھ پکڑ کر بڑی محبت کے ساتھ، بڑے عقیدت کے ساتھ، بڑی تواضع اور عاجزی کے ساتھ حضرت کا، بزرگ کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں کہ حضرت مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے۔ یہ دعاؤں میں یاد رکھنا یا دعا کرنا، دعا کرانا بھی سنت ہے، لیکن دعا کرانے سے بڑی سنت دعاؤں کا لینا ہے، کہ کسی کی ایسی صورتحال میں مدد کر دی جائے کہ جس مدد کی وجہ سے اس کے دل سے دعا نکل جائے، اس کا اندر وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے یہ عرض کر دے کہ پروردگار جس نے میری مدد کی تو اس کی مدد فرما، جس نے میرا ساتھ دیا اے اللہ تو اس کی زندگی کو، دنیا اور آخرت کو، دونوں جہانوں کو سنوار دے،
یہ دل کے اندر سے جو دعائیں نکلتی ہیں وہی دعائیں سب سے زیادہ مؤثر ہوتی ہیں، اور وہ دعائیں ہاتھ پکڑ کے لینے سے نہیں ملتی ہیں، وہ دعائیں مکروب، کسی مجبور محتاج، کسی پریشان حال، کسی دکھے دل کے دل پر اس کا سایہ کرنے سے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنے سے، اس کی مشکل کو دور کرنے سے یہ دعائیں ملتی ہیں، دعائیں لی جا سکتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ان کی دعاؤں پر تمہیں کیا ملے گا وہ تو ملے گا ہی، لیکن اس بنیاد پر، اس نیکی پر اللہ جل شانہ کل تمہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احیا سنتی، میری سنتوں کو دیکھو کہ کوئی سنت اگر مردہ ہو رہی ہے، کوئی سنت زندگی سے ختم ہو رہی ہے، کوئی سنت رواج سے نکل رہی ہے اور لوگ اس سنت کو چھوڑتے جا رہے ہیں، اس سنت سے منہ موڑتے جا رہے ہیں، تم اس سنت کو زندہ کر دو۔ گھروں کے اندر بسم اللہ پڑھ کے داخل ہونا، گھر میں سلام کر کے داخل ہونا، گھر سے باہر نکلتے وقت پر سلام کر کے باہر نکلنا رسول اللہ کی سنت ہے۔ رواج ختم ہو گیا، آج گھروں میں لوگ سلام کر کے داخل ہونا، بیوی کو سلام کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں کہ بیوی کو سلام کرنے میں شرم آتی ہے، دوسروں کو سلام کرنے میں شرم نہیں محسوس ہوتی ہے۔ یہ بیوی کو سلام تو گھر کے اندر داخل ہونے کی سنت ہے، رواج ختم ہو گیا ہے۔ ہم اپنے دکان میں، اپنے کاروبار کی جگہ پر، اپنے شو روم میں داخل ہو رہے ہیں، یہ سب ہمارے کام والے ہیں، ہمارے نوکر ہیں، لیکن ہم جب اندر آ رہے ہیں تو دکان میں سلام کر کے داخل ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ دعا ہو گئی کہ جب تک ہم یہاں رہیں گے اس پوری جگہ پر اللہ کی سلامتی برسے گی، اللہ کی طرف سے آفتوں سے حفاظت ہوگی۔ تو الگ الگ موقع ہیں جن موقعوں پر رواج ختم ہو گیا ہے، عام عادت ختم ہو گئی ہے سلام کرنے کی، یہ ایک سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم اس سنت کو زندہ کر دیں۔ ایسی کتنی سنتیں ہیں جن سنتوں کو ہم زندہ کر سکتے ہیں، اور ان سنتوں کو زندہ کر کے کل قیامت میں اللہ کے عرش کا سایہ پا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات ارشاد فرمائی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات ارشاد فرمائی، اور آج جمعہ کا دن ہے، اگر تھوڑا سا وقت نکالا جائے، ذرا ہمت کی جائے تو اس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ، جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھے گا کل اللہ اس کو بھی عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ جمعہ کا دن سید الایام ہوتا ہے، تمام دنوں کا سردار، سید الایام میں سید الانام، تمام انسانیت کے سردار، تمام کائنات کے سردار، پوری امت کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا جائے، آپ پر کثرت سے درود پڑھا جائے۔ علماء نے ارشاد فرمایا، روایتوں میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن اگر کوئی ہر جمعہ کو 3000 مرتبہ، عام دنوں میں علماء فرماتے ہیں عام دنوں میں کثرت کا مطلب ہے 300 مرتبہ پڑھنا، ہفتہ اتوار پیر منگل کے دنوں میں 300 مرتبہ اگر پڑھ لیا جائے تو وہ کثرت شمار ہوتا ہے، اور جمعہ کے دن فرماتے ہیں کہ 3000 مرتبہ پڑھنا کثرت میں شامل ہے۔ اور اگر ہر جمعہ کو کوئی 3000 مرتبہ یہ درود شریف کا اہتمام کر لے، کتنی دیر لگ جائے گی؟ بہت آسان ہے، صلی اللہ علی النبی الامی الکریم، چھوٹا سا درود ہے، صلی اللہ علی النبی الامی الکریم، صلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ اگر یہ ایک درود آدھا گھنٹہ بیٹھ جائیں، ایک گھنٹہ تسلی سے بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر اگر درود شریف پڑھیں تو آدھے پون ایک گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ 3000 مرتبہ پڑھ لیا جا سکتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر 3000 مرتبہ جمعہ کو پڑھے تو اس کے دنیا سے جانے سے پہلے اللہ جل شانہ جنت کا اس کا ٹھکانہ اس کو دکھا دیں گے، کہ جنت میں جس جگہ اس کو جانا ہے وہ مقام اور وہ ٹھکانہ اس کو دکھا دیا جائے گا۔ جیسے میں عرض کر رہا ہوں الگ الگ اعمال ہیں، مختلف اعمال، رحمت کے دروازے کھلے ہیں،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب آئے، انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز کے بعد ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، اور دعا میں کہا اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، کہ پروردگار مجھ پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت برسانا اور ہم دونوں کے علاوہ کسی پر مت برسانا۔ جی دیہاتی تھے، انہوں نے دعا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سنی، ان کو بلایا اور بلا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد حجرت واسعا، ارے رحمت تو بہت کشادہ ہے، رحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت تو بہت پھیلی ہوئی ہے، اللہ کی اس کشادہ رحمت کو تو نے تنگ کر دیا، صرف دونوں پر برسانے کی دعا کی اور باقی سب کو محروم کرنا چاہتے ہو۔ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، بہت کشادہ ہے، اسباب رحمت اللہ کے پاس بہت سارے ہیں، کہ مواقع ہیں، راستے ہیں الگ الگ، جس کی یہ ہمت نہ ہو وہ یہ کر لے، جس کی یہ ہمت نہ ہو یہ کر لے، الگ الگ اعمال اللہ کے رسول نے دکھائے۔ مال خرچ کرنے میں بہت زیادہ دل کو تکلیف ہوتی ہے، نہ کرو، بیٹھ کے درود شریف پڑھ لو۔ یہ مال خرچ کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، مال خرچ نہیں کر سکتے، یہ کسی مکروب محتاج کی مدد کرنے کی ہمت نہیں ہے، ٹھیک ہے درود شریف بیٹھ کے پڑھ لو، درود شریف کی کثرت کر لو، درود شریف کی کثرت سے بھی وہاں پہنچ جا سکتے ہیں جہاں مال خرچ کر کے لوگ پہنچ رہے ہیں۔ جی یہ الگ الگ اعمال ہیں، سنتوں کو زندہ کر لو، یہ الگ الگ اعمال ہیں۔